امریکہ کی سپریم کورٹ نے 6 مسلمان اکثریتی ممالک سے مسافروں کی آمد پر پابندی کا صدارتی حکم نامہ نافذ العمل قرار دے دیا ہے۔ ندیم یعقوب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اپڈیٹس کے ساتھ۔ ندیم، کیا تفصیلات ہیں عدالت کے اس فیصلے کی؟ ثاقب، امریکی سپریم کورٹ نے سفری پابندیوں سے متعلق صدر ٹرمپ کے تیسرے حکم نامے کو نافذ العمل رکھنے کا فیصلہ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن ملکوں سے مسافروں کی آمد پر مخصوص پابندیاں لگائی گئی ہیں، ان کے مسافروں کو ویزا حاصل کرنے کے لیے امریکہ میں کسی شخص یا ادارے سے اپنا ٹھوس تعلق ثابت کرنا ہوگا۔ پیر کو سنائے جانے والے فیصلے میں سپریم کورٹ کے 9 میں سے 7 ججوں نے سفری پابندی کے معاملے میں ٹرمپ انتظامیہ کے حق میں فیصلہ دیا۔ تاہم اعلیٰ عدالت حتمی فیصلہ اگلے سال کے اوائل میں دلائل سننے کے بعد دے گی۔ امریکہ کی کچھ ریاستوں جیسے نیو یارک، میریلینڈ اور ہوائی میں ذیلی عدالتوں نے انتظامیہ کے سفری پابندیوں سے متعلق ابتدائی حکم ناموں کو مسترد کر دیا تھا۔ اس حوالے سے ذیلی عدالتوں میں مقدمات کی سماعت جاری رہے گی۔ سفری پابندیوں کے صدارتی حکم نامے کب آئے اور ان میں کیا مختلف تھا، آئیے ایک نظر دیکھتے ہیں۔ صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے ایک ہفتے بعد ہی 27 جنوری کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سفری پابندیوں کا پہلا حکم نامہ جاری کیا۔ اس کے تحت 7 مسلم اکثریتی ممالک سے مسافروں کی پابندی پر آمد پر پابندی عائد کر دی گئی۔ پناہ گزینوں کے پروگرام کو 120 روز کے لیے معطل کر دیا گیا، جبکہ شامی پناہ گزینوں کی آمد پر غیر معینہ مدت کے لیے پابندی لگا دی گئی۔ 6 مارچ کو ٹرمپ انتظامیہ نے سفری پابندیوں کا جو تبدیل شدہ حکم نامہ جاری کیا، اس میں عراق کا نام خارج کر دیا گیا تھا، جبکہ باقی 6 ملکوں کے امریکی گرین کارڈز اور ویزا ہولڈرز کو سفری پابندیوں سے استثناء دے دیا گیا۔ شامی پناہ گزینوں کی آمد کو اس مرتبہ 120 روز کے لیے روک دیا گیا۔ سفری پابندیوں کا تیسرا اور موجودہ حکم نامہ 24 ستمبر کو سامنے آیا، جس میں چاڈ، شمالی کوریا اور وینزویلا کے نام بھی شامل کر دیے گئے، جبکہ پابندیوں کا سامنا کرنے والے دیگر ممالک سے مسافروں کی آمد کو امریکہ کے ساتھ ٹھوس تعلق ثابت کرنے سے مشروط کر دیا گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا شروع سے موقف رہا ہے کہ امریکہ کو دہشت گردوں سے محفوظ رکھنے کے لیے سفری پابندیاں ضروری ہیں، مگر امریکہ میں شہریوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم امریکن سول لبرٹیز یونین کا موقف ہے کہ ان حکم ناموں میں مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک برتا گیا ہے، جو کہ امریکی آئین کی خلاف ورزی ہے۔ جی ثاقب۔ ندیم، تھینک یو فار دیز اپڈیٹس آن ٹریول بین۔